رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ بہت علم آپ لوگوں نے حاصل کیا اور یقین کیجئے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا، اور اس قدر حاصل کرنے کے بعد ذمہ داری بھی ذرا کچھ بڑھ جاتی ہے۔ وین یو ہیو سم تھنگ یو ہیو ٹو گیو اٹ فارورڈ، اور یہی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ہو آپ وہ لوگوں کے ساتھ بانٹیں۔ ایک شخصیت جو روز ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جو اپنا علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور یہی ذریعہ ہوتا ہے مزید اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اور کرم حاصل کرنے کا۔ ہمارے ساتھ روز کی طرح آج بھی ہیں قاسم علی شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قاسم علی شاہ صاحب، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، بٹ کوئی یہ جو آج کل ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا، علم لوگ حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ جو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ڈھلتی نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے بچے ہیں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، مگر پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے ڈائریکشن میں لے کر چلنا ہے، اس حوالے سے گفتگو تو ہم کریں گے، مگر سوال میرا یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ اس حوالے سے کر رہے ہیں ان دس سوسائٹی؟ جی بہت شکریہ بہن۔ گزارش یہ ہے کہ ہم بے شمار کام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ چیلنج یہ ہے، گورنمنٹ کا چیلنج بھی ہے، ہمارا چیلنج بھی ہے، ہر اچھے بندے کا چیلنج ہے۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ اور مثال لیجئے گا کہ کئی ادارے یہ بات کریں گے جی قاسم علی شاہ لیکچرز کے بڑے پیسے چارج کرتا ہے، ایک مثال لیجیے۔ میں تو کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، کسی اسکول سے پیسے چارج نہیں کرتا، فری لیکچر دیتا ہوں کیونکہ تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے قربانی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو قربانی میں کئی سالوں سے ہزاروں لیکچرز ایسے ہیں، ٹریول کرتا ہوں، ضلعوں میں جا کے ٹائم گزارتا ہوں، ڈسٹرکٹس میں، اسکولوں میں جاتا ہوں۔ اب تو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے فاؤنڈیشن میں بڑا کام ہو رہا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو میں سپورٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو بھی اور اداروں کو بھی کہ ہم ملک میں بہتری لا سکیں۔ اب یہ جس ٹاپک کو آپ نے چھیڑا ہے، اس پروجیکٹ کو فاؤنڈیشن برج کہتی ہے۔ جی فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر رہے ہیں، اور اس پہ ایک پراپر گورنر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے 7 اس میں وائس چانسلر شامل ہیں، اور اس کمیٹی میں جو رول ہے میرا ایک ایڈوائزر کا، ایک پورے آئیڈیا اور کانسیپٹ پیپر جو گورنر صاحب نے اپروو کیا اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ دراصل پرابلم یہ ہے ایجوکیشن سسٹم کی، میرے زمانے میں آج سے 21-22 سال پہلے یونیورسٹیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس وقت 250 یونیورسٹی، ان 250 یونیورسٹیوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو اکیڈمیا ہے یعنی پڑھانے والے اور جو انڈسٹری ہے اس میں گیپ ہے، وہ گیپ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، ادارے، یہ اس گیپ کو فل کرنے کی اسٹریٹجی نہیں بنا پائے۔ اچھا، ایک پرانی اسٹریٹجی صرف تھی انٹرنشپ۔ اچھا، انٹرنشپ کچھ اداروں میں بہت اچھا اس کو انکریج کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اداروں میں انٹرنشپ کا کوئی پراپر ماڈل ہی نہیں ہے، پھر بچے اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ پھر بچوں کو کیونکہ ہم نے پریکٹیکل کچھ کرنے کے حوالے سے انکریج نہیں کیا ہوتا، تو وہ بھی لیٹر لینا چاہتے ہیں انٹرنشپ کا، وہ انڈسٹری کے ساتھ پراپر اٹیچ نہیں ہوتے۔ ہم نے اس کا ایک بڑا اچھا سولوشن ڈھونڈا جی۔ ہم نے ایک پوری کمپین شروع کی جس کا نام ہے لیٹس پے بیک۔ اچھا، ایک کمپین ہے پوری، اور یہ کمپین میں ہم ان لوگوں کو، بچوں کو، ان پروفیشنلز کو انکریج کرتے ہیں جو کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ واپس جائیں اپنی یونیورسٹی میں اور ایک لیکچر دیتے ہیں، بس اتنا سا کام۔ دیکھیں میرا بیچ جو تھا یو ٹی میں 100 سے زیادہ ہم دوست تھے، مجھے 50 دفعہ یو ٹی جانے کا موقع ملا ہے، 50 ٹائم، لیکن میرے شاید ہی کسی دوست کو دوبارہ یہ موقع ملا ہو یا اسے خیال آیا ہو یا یونیورسٹی نے اسے بلایا ہو کہ آؤ آ کے اپنا 20 سال کا 17 سال کا وزڈم وہ آ کے بچوں سے شیئر کر دو۔ وہ جو پریکٹیکل وزڈم ہے انڈسٹری کا، انڈسٹری کا مطلب ہے کسی بھی کام کا جو پریکٹیکل پارٹ ہے، مثلا میڈیا کی انڈسٹری کیا ہے، اخبار، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا ہاؤسز۔ انجینئرنگ کی انڈسٹری کیا ہے، کیمیکل کی پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، میکینیکل کی مشینز ہیں، اب الیکٹریکل کی پاور میں واپڈا ہے، الیکٹرانکس میں بے شمار چیزیں ہیں، میکاٹرونکس روبوٹکس آ چکے ہیں، کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر ہاؤس ہیں۔ تو جو انڈسٹری ہے اس کو بڑی شدید ضرورت ہے
اکیڈمیا کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ جڑنے کی. صحیح. تو یہ جو برج آپ نے پروجیکٹ کیا یہ وہ برج ہے جو ان انسٹیٹیوٹس کو ان پروفیشنلز کے ساتھ جوڑتا ہے. How it works. اچھا اب یہ ورک ایسے کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ایچ او ڈی کو, کسی بھی پروفیسر کو, کسی بھی وائس چانسلر کو صرف ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ 10 لیٹر لکھ دیں ان لوگوں کو جو یہاں سے پڑھے ہیں الومنائی. ٹھیک ہے. اچھا الومنائی آنرشپ ہوتی ہے. میں آج جس اسکول سے ہم پڑھے ہم سارے دوست اسکول میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. آج ہم جس کالج سے پڑھے ہیں اس کالج کا الومنائی بورڈ اس میں شامل ہوں. میرے کالج سے وسیم اکرم پڑھا ہے, میرے کالج سے بڑے بڑے نام ہیں. اور یہ کچھ دن پہلے ایف سی کالج نہیں اسلامیہ کالج سول لائنز چند دن پہلے پراپر سارے الومنائز کا کھانا تھا. تو ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا شاعر طاہر شہیر وہاں سے پڑھا ہے اور کتنے کتنے معروف نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جو اسلامیہ کالج سول لائن سے پڑھے اور ہم جیسا فقیر بندہ بھی وہاں سے پڑھا. تو یہ الومنائی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, یہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے, ان کے کسی کے پاس پاور ہوتی ہے, کوئی سول سرونٹ ہوتا ہے, کسی کے پاس وزڈم ہوتا ہے, نالج بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا کسی کے پاس نیٹ ورکنگ اور لنکس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیٹس پے بیک. بالکل واپس جاؤ اپنے اس انسٹیٹیوشن کو پے بیک کرو, وہاں بچوں کے ہاتھ پکڑو اور انہیں نکالو وہاں سے. بالکل صحیح. اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اور واٹ ڈفرنس ہیو یو فیلٹ؟ اچھا دیکھیں میرا تو یہ کانسیپٹ پیپر, یہ آئیڈیا اس کو بننے میں تو 22 سال لگے. اچھا میرے اندر پک رہا تھا نا. صحیح. آخر کار جب یہ پک گیا تو اس کو میں نے مارکیٹ کرنا شروع کیا. اللہ نے اس کو پذیرائی دے دی. اب دیکھیں یونیورسٹیوں میں کام شروع ہو چکا ہے, کئی یونیورسٹیز کو انکریج کر رہی ہیں, وائس چانسلر انکریج کر رہے ہیں. پھر اس پہ دھیلا نہیں لگنا, صرف ایک شیلڈ ملنی ہے. میں وہ تمام لوگ جو اس وقت ٹاپ پروفیشنلز ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کی شیلڈوں میں کیا آپ کے اپنے ادارے کی شیلڈ لگی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے, ایک اعزازی شیلڈ کہ آپ نے واپس جا کے وہاں اپنا وزڈم شیئر کیا, اپنا نالج شیئر کیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھانے والے ہیں, یہ میں تنقید نہیں کر رہا, یہ میں بڑے ایک اپنے درد کو بیان کر رہا ہوں. ہمارے پڑھانے والوں نے خود اپنی ڈگری مکمل کی ہوتی ہے, بغیر کسی پروفیشنل ایکسپیرینس کے پڑھانا شروع کر دیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ پاکستان کا بہت بڑا ڈائلما ہے. کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں, کئی کالجز ایسے ہیں, گولڈ میڈل کو جاب دے دیتے ہیں, آؤ جی لیکچرار آ جاؤ. بالکل ٹھیک. جب وہ لیکچرار بھرتی ہوتا ہے, ہاں جی, کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کا نہیں ہوتا. جب فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جب پڑھانے میں آتا ہے تو اس کو انڈسٹری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اچھا کچھ گڈ لک ہے اور یہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ کمال ہے. میں بالخصوص جو گورنمنٹ کے سارے ہمارے میڈیکل کالجز ہیں, کنگ ایڈورڈ ہے, ایف سی کالج ہے, اپنا فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے, بہاولپور کا میڈیکل کالج ہے, فیصل آباد کا ہے, پنڈی کا, یہ کمال ادارے ہیں. اچھا وجہ کیا ہے, یہاں پر پڑھانے والے 90% جو ہیں وہ خود پروفیسرز ہیں, وہ فیلڈ کے لوگ ہیں. ٹھیک. نسٹ میں نے سنا ہے اور وہاں ایک بڑا اچھا ایکو سسٹم ہے سینئرز کا, وہ باقاعدہ ہاتھ پکڑتے ہیں. لمز میں بھی اچھا ہے, لمز میں بھی پورا سسٹم ہے جس سے ان کے بچے اتنے اچھے گرومڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ پلیسڈ ہو جاتے ہیں. لیکن باقی ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر ایک انڈسٹری بن چکا ہے, وہ پیسے کما رہے ہیں بڑی معافی کے ساتھ. اور گورنمنٹ سیکٹر میں پروفیسر صاحب اپنی جاب کر رہے ہیں, ان کا ایم فل ہے تو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. پی ایچ ڈی وہ نالج کے لیے کرنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھ جائے گی, میرا گریڈ بڑھ جائے گا. یہ کلچر ہے, میں سب کو شامل نہیں کر رہا, لیکن بڑی تعداد اس کلچر کی شکار ہے. صحیح. اچھا اب اگر ہم انڈسٹری اکیڈمیوں کو برج کرتے ہیں تو الومنائی کے واپس آنے سے فائدے کیا ملیں گے, یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں. پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ آنرشپ بڑھے گی. صحیح. یہ جو ہم سارے کہتے ہیں ملک کے لیے میں کیا کروں, سادہ سا کام ہے. پہلا کام کامیاب ہو جائے اور دوسرا کام کسی کا بازو پکڑ لیں, دیٹس آل. ملک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہیں کسی دوسرے کا بازو پکڑ لیں. جب آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے تو 2 کے پکڑ لیں, اور بڑھ جائے 100 کے ہاتھ پکڑ لیں. لیکن اکیلے کامیاب ہونا کسی کام کا نہیں اگر آپ کی کامیابی سے دوسروں کو فائدہ نہیں مل رہا. تو ہم اس لیٹس پے بیک کمپین کو برج کا نام دے رہے ہیں. اصل میں تو برج جو ہے اس کا نام ہے, اور لیٹس پے بیک ایک پوری کمپین ہے جو ہم ہر یونیورسٹی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میں خود فزیکلی آنے والے دنوں میں بہن ہر یونیورسٹی میں 2-2 3-3 دن گزارنا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں, لیکن میں ہر یونیورسٹی میں جا کے ان کے کلاسز پڑھاؤں. دیکھیں میرا پیار سب کے ساتھ ہے. بالکل. میں پڑھا تو شاید ایک یونیورسٹی سے ہوں گا, لیکن 225 یونیورسٹیوں کے ساتھ میرا ایک احترام کا, محبت کا تعلق ہے. تو میں آئندہ دنوں میں پلان یہ کرتا ہوں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ہر یونیورسٹی میں جا کے 2-3 دن گزاروں. اس سے مجھے بہت ٹریول کرنا پڑے گا, آپ جانتے ہیں ڈیفیکلٹ ورک, گھر فیملی چھوڑنا, لیکن قوم بنانے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور یہی بچے ہیں بہن آج سے چند سالوں بعد آپ کو سیٹوں پہ نظر آئیں گے. اچھا جس پہ احسان ہوا ہوتا ہے نا, اگر وہ نسلی ہے نا وہ احسان اتارتا ہے. بالکل صحیح. اگر بد نسل ہے نا معافی کے ساتھ تو وہ حق سمجھتا ہے. بالکل صحیح. احسان فراموش جو ہے نا وہ کبھی ترقی نہیں کرتا.
صحیح. एहसान जिस पे भी हुआ है ना, वो सोचेगा मैं पे बैक कैसे करूं. अगर मुझे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, ये हमारा तालीम मुमकिन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनसे ओथ वादा लेते हैं. हाँ बिल्कुल. आपके साथ अगर ये नेकी हुई है, अगर एक बच्चे को 4,80,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो कल को वादा करो कि आपने किसी बहन भाई कज़न गांव से किसी बच्चे को बुला के पढ़ाना ज़रूर. सही. सो ये जो ओथ की आपने बात की है, जब ये ब्रिज वैली जो कैंपेन है, इसमें भी जब आप कोई ऐसा शख्स आता है, अभी तो मैं आई डोंट नो कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, बट इवन देन क्या उनके लिए भी कोई ऐसा ओथ है कि समबडी सपोर्टिंग यू, आपके पास आ रहे हैं तो यू एज द होल क्लास आप लोगों ने आगे इसको, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत है कि आपको याद होगा फिल्म भी थी पे इट फॉरवर्ड. ये एक कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि ये अगर आप इन बच्चों के दिल में इंस्टिल कर दें, डाल दें, तो आई थिंक वो जो ग्रोथ है ना पॉजिटिविटी की, वो बहुत आगे बढ़ सकती है. मेरा ख्याल है ये शायद इस मैस लेवल पे, एक बड़े लेवल पे ओथ लेने की जरूरत नहीं है, कल्चर चेंज होने की जरूरत है. सही. ये गेस्ट स्पीकर को इनकरेज करना चाहिए. राइट. देखिए जो इदारे बड़े ग्रूम्ड हैं, जहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लाइक काकूल है, लाइक स्टाफ कॉलेज है, फौज के इदारे क्यों अच्छे हैं? गेस्ट स्पीकर आता है. बिल्कुल. गेस्ट स्पीकर आके दिमाग खोलता है, लोगों के ज़हन खोलता है, वो ओपन करता है, वो दिल ओपन करता है, वो विजडम बताता है, वो अपना एक्सपोजर बताता है. और जब वो शेयर करता है तो फिर सुनने वाले जो हैं कहते हैं जी क्या बात है, ये कितनी डेप्थ है इसमें. तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम क्यों ना विजडमफुल लोगों को वापस बुलाएं इदारों में और वो आके बात करें. एंड आई थिंक यहाँ पर एक और चीज़, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूट्स की, बट एट द सेम टाइम वो जो अपनी अपनी फील्ड में कोई हैसियत रखते हैं और वो समझते हैं कि उनकी गुफ्तगू से या उनके किसी अमल से कहीं फ़ायदा होगा, वो वॉलंटरली खुद आएँ जो हमारे देख रहे हैं. क्योंकि इस प्रोग्राम को सिर्फ यूथ ही नहीं देख रही, इस प्रोग्राम को सिर्फ ख़वातीन नहीं देख रही, बल्कि ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर हैं. आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अगर इस मुल्क को आप अपना समझते हैं, तो आप वॉलंटरली, वही वाली बात जो शाह साहब ने कही कि अपने ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, सिर्फ अपने स्कूल की हद, अपने कॉलेज की हद तक अगर इनिशिएट लें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन इसका वो हो सकता है. इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आप हमारे इसमें एक बड़ी अहम बात जो सबको पता होनी चाहिए कि फाउंडेशन मुख्तलिफ तरह की रिसर्च करके मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ जिससे कौम बेहतर हो सकती है, मुल्क बेहतर हो सकता है, मुल्क तरक्की कर सकता है, उन चीज़ों को प्रमोट करती है. खैर के लोगों को प्रमोट करती है, खैर के कामों को प्रमोट करती है. मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट पेपर हम भेजते रहते हैं कि देखिए अगर ये छोटी सी तब्दीली आ जाए तो इनकलाब आ सकता है. मिसाल लीजिए, हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट पेपर आइडिया है कि अगर ये जो 12 करोड़ यूथ है, इनकी लीडरशिप स्किल्स बेहतर हो जाएं, ये तरक्की कर जाएंगे. आईटी स्किल्स अपनी जगह पे हैं, फ्रीलांसिंग अपनी जगह पे है, लेकिन लीडरशिप का मतलब है ऑनरशिप. ठीक. ऑनरशिप बढ़ाने के लिए कि मेरा मुल्क है, ये मेरा इदारा है, ये मेरा गांव है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा स्कूल है, मेरा क्लासरूम है, ये ऑनरशिप बढ़ाने के लिए लीडरशिप को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट पेपर आइडियाज़ हम मुख्तलिफ जगहों पे भेजते रहते हैं. अल्लाह करम करता है, कुछ कबूल हो जाते हैं, कुछ इस दुनिया की वो जो है क्या लीजिए दफातर वहाँ कबूल हो जाते हैं, लेकिन मेरा ईमान है हर वो चीज़ जो अच्छी नीयत से है उस बारगाह में ज़रूर कबूल होती है. अच्छा, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी शाह साहब कि अगर फॉर एग्जांपल एज देयर आर मिलियंस हु आर वाचिंग दिस चैनल एंड दिस शो स्पेशली, तो अगर आपकी किसी भी कैंपेन, चाहे वो आउसुला कराए हैं, चाहे वो तालीम मुमकिन है, चाहे ब्रिज ये एक कैंपेन जो आपने की है शुरू, किसी भी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके साथ कैसे कनेक्ट करें? देखिए ये बड़ा सिंपल सा एक तरीकाकार है. दफ्तर के नंबर पे कॉल करें. अगर एजेंडा बता देना दफ्तर वालों को, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एजेंडा नहीं बताते, उनको खुद नहीं पता होता वो मिलना क्यों चाहते हैं. वहां पर हर्डल आ जाता है. दूसरा तरीका क्या है, खत लिख दें. आज भी हमारे दफ्तर की सारी डाक पढ़ी जाती है. अच्छा. 100% रिप्लाई होता है. 100%. हम एक्सेप्शन है हमारा वो शोभा ना हो, वो रेफर करना है. एक बाकायदा डिपार्टमेंट है. आप इस फाउंडेशन में कोई एक किताब भेज के देखिए, ऊपर अपना नंबर लिख दीजिए, उस किताब पे मैं तबसरा करके सिग्नेचर करके वो आपको सेंड कर दूंगा. अच्छा. ये एक पूरा निज़ाम है. यहाँ पर कोई चीज़ अनअटेंड नहीं होती, अनअटेंडेड नहीं छोड़ते. हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है, सोचा जाता है, रिप्लाई किया जाता है, रिस्पॉन्स किया जाता है. बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया शाह साहब, बेइंतहा मेहरबानी. यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कह के अपने इस सेगमेंट को एंड करूँगी, वो ये कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक सम डिफरेंस, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा से बनाएं. ऑन द कॉन्ट्ररी,
اگر ہم وہ لوگ جو آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ایسی فاؤنڈیشنز کی صورت میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو اور جو بھی آپ اس ملک کو، قوم کو دینا چاہتے ہیں، ایسی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آئی تھنک آپ کے جو سوچ ہے یا جو آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکیں گے. تو آئیے حصہ بنیے اس فاؤنڈیشن کا، اور جو ہمارا ملک ہے اور جو ہماری قوم ہے، بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں قوم کے، ان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. سو لیٹس join our hands together and let's move forward. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، ساتھ رہیے، واپس آئیں گے after this break. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.